فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور میں ہوں سیمی زوار۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ہم پڑھ رہے ہیں کتاب کلام امیر المومنین علی علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی۔ ریڈنگ کا ہے یہ پارٹ نمبر 3، خطبہ 182 پڑھنا ہم نے آغاز کر دیا تھا اور اس کا ایک حصہ ہم نے مکمل کر لیا تھا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے ہم نے یہی پڑھا ہے کہ اس کے 7 حصے ہیں، 7۔ تو ہم اس وقت دوسرے حصے کو پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں اور یہاں پر جو کہ عربی میں ہے اس کا آغاز اور اختتام کہاں ہے آپ کی سماعتوں کی نظر لم یولد سبحانہ پہ سٹارٹ ہے اور ختم ہو رہا ہے الصالح من خلقہ۔ اور آئیے اب ترجمہ پڑھتے ہیں۔ انورٹڈ کاما، وہ پیدا نہیں کیا گیا ہے کہ کوئی اس کی عزت میں شریک بن جائے، اور اس نے کسی بیٹے کو پیدا نہیں کیا ہے کہ خود ہلاک ہو جائے اور بیٹا وارث ہو جائے۔ نہ اس سے پہلے کوئی زمان و مکان تھا اور نہ اس پر کوئی کمی یا ذاتی طاری ہوتی ہے۔ اس نے اپنی محکم تدبیر اور اپنے حتمی فیصلے کی بنا پر خود کو عقلوں کے سامنے بالکل واضح اور نمایاں کر دیا ہے۔ اس کی تخلیق کے شواہد میں ان آسمانوں کی تخلیق بھی ہے کہ جنہیں اس نے بغیر ستون کے روک رکھا ہے اور بغیر کسی سہارے کے قائم کر دیا ہے۔ اس نے انہیں پکارا تو سب لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو گئے، اطاعت و اذعان کے ساتھ، نہ کسی طرح کی سستی اور نہ کاہلی۔ اور ظاہر ہے کہ اگر ان آسمانوں نے اس طرح کی ربوبیت کا اقرار نہ کیا ہوتا اور اس کے سامنے سر تسلیم خم نہ کر دیا ہوتا تو وہ کبھی انہیں اپنے عرش کی منزل، ملائکہ کا مسکن، کلمہ طیبہ اور مخلوق کے عمل صالح کی بلندیوں کا مرکز نہ قرار دیتا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم آگے ہیں پیج 42 پر۔ آئیے پڑھتے ہیں شرح و تفسیر۔ لکھا ہے، ہیڈنگ ہے کہ یہ عظیم آسمان اس کی نشانیوں میں سے ایک ہے، یہ ہیڈنگ ہے۔ اور اب آگے تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ امام علیہ السلام خطبے کے اس حصے میں آغاز خطبہ میں مذکور صفات خداوند تعالیٰ کی یوں تشریح فرماتے ہیں کہ وہ پیدا نہیں کیا گیا ہے کہ کوئی اس کی عزت میں شریک بن جائے، اور اس نے کسی بیٹے کو پیدا نہیں کیا ہے کہ خود ہلاک ہو جائے اور بیٹا وارث ہو جائے۔ نہ اس سے پہلے کوئی زمان و مکان تھا اور نہ اس پر کوئی کمی یا زیادتی طاری ہوتی ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اس عالم امکان پر لاگو قوانین میں سے ایک یہ ہے کہ ہر قوم اور ہر قبیلے کے لوگ زندگی کے میدان میں قدم رکھتے ہیں اور کچھ مدت کے بعد اپنی جگہ دوسروں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ بیٹے باپ کی صفات کو وراثت میں پاتے ہیں اور پھر انہی صفات کو اپنی آئندہ نسل کے لیے بطور ارث چھوڑ جاتے ہیں، الف رے سے چھوڑ جاتے ہیں۔ اور چونکہ ذات پروردگار ازلی و ابدی ہے، لہٰذا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور اس کا کوئی مثل اور ہمسر پایا، اور لہٰذا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے کہ اس کا کوئی مثل اور ہمسر پایا جائے، اور نہ کوئی اس سے پیدا ہوا ہے
کہ اس کا وارث ٹھہرے۔ پھر یہاں پہ لکھا ہے کہ لفظ ولم یتقدمہ کا جملہ اس نقطے کی جانب اشارہ ہے کہ اس کی ذات اقدس وقت اور زمان سے برتر ہے، کیونکہ وقت اور زمان موجودات کے زوال سے کمال اور کمال سے زوال کی طرف حرکت کا نتیجہ ہے، جبکہ اس کی ذات مقدس عین کمال مطلق ہے جس میں زوال و کمال کا تصور نہیں ہوتا، نیز وقت و زمان بھی اس کے لیے قابل تصور نہیں ہے۔ اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے ہمیں، حاشیے میں لکھا ہے نہج البلاغہ کے بعض شارحین نے وقت اور زمان کو ہم معنی اور مترادف قرار دیا ہے، جبکہ بعض نے وقت سے مراد معین اور خاص زمانہ لیا ہے اور زمان کو ایک عام مفہوم کا حامل جانا ہے۔ دوسرا قول زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، چنانچہ سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں نماز کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ نماز مومنین پر ایک ثابت و معین اور خاص وقت کے ساتھ فرض ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں آگے، یعنی کہ اس کے بعد کیا لکھا ہے، ہم پیج 43 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے ذات الہی سے شبیہ، ہمسر اور وقت و زمان نیز فرونی و کمی کی نفی سے ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ موہوم خیال پیدا ہو جائے کہ اس کا نتیجہ معرفت الہی کا ناممکن ہونا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اللہ کی شناخت اور پہچان کی کوئی راہ نہیں رہے گی، لہٰذا آپ علیہ السلام بلا فاصلہ فرماتے ہیں انورٹڈ کاما، بلکہ اس نے اپنی محکم تدبیر اور اپنے حتمی فیصلے کی بنا پر خود کو عقلوں کے سامنے بالکل واضح اور نمایاں کر دیا ہے، انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گئے۔ یہ جملہ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ اگرچہ ذات الہی کی حقیقت کو درک کرنا عقول بشر کے لیے ممکن نہیں، لیکن اس کے اصل وجود کا اثبات نظام خلقت اور اس نظام پر حاکم نہایت حکیمانہ تدبیر پر غور و فکر کے ذریعے عین ممکن ہے۔ یہ وہی چیز ہے جو اسلامی روایات میں بھی بیان ہوئی ہے کہ ذات الہی کی حقیقت کے بارے میں غور و فکر نہ کیا کرو، بلکہ اس عالم ہستی میں اس کے آثار قدرت نیز اس کی عظمت و علم کے بارے میں غور و فکر کرو۔ چنانچہ قرآن کریم نے بھی اسی مطلب کو معرفت خدا کی بنیاد قرار دیا ہے اور صاحبان عقل و شعور کو زندگی کے تمام حالات میں اس طرف غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جو یہ ارشاد ہو رہا ہے یہ سورہ آل عمران کی آیت 190 اور 191 کا یہاں پر ذکر ہے، تو اس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اس میں تو شک ہی نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی کے پھیر بدل میں عقل مندوں کے لیے قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ جو لوگ اٹھتے بیٹھتے کروٹ لیتے غرض ہر حال میں خدا کا ذکر کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں غور و فکر کرتے ہیں اور بے ساختہ کہہ اٹھتے ہیں کہ خدا بندہ تو نے اس کو بیکار پیدا نہیں کیا، تو فعل عبث سے پاک و پاکیزہ ہے، پس ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ ہم نے سورہ آل عمران کی آیات 190 اور 191 کا ترجمہ پڑھا۔ پھر لکھا ہے کہ اس کے بعد امام علیہ السلام اپنے اس عام بیان کے مصادیق میم صاد الف دال یہ قاف مصادیق کو بیان فرماتے ہیں۔ ہم آ گئے ہیں پیج 44 پر، لکھا ہے کہ انورٹڈ کاما میں کہ اس کی تخلیق کے شواہد میں ان آسمانوں کی تخلیق بھی ہے جنہیں اس نے بغیر ستون کے روک رکھا ہے اور بغیر کسی سہارے کے قائم کر دیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد اس حقیقت کی جانب اشارہ فرماتے ہیں کہ اس نے انہیں پکارا تو سب لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو گئے اور اطاعت و یقین کے ساتھ، نہ کسی طرح کی سستی اور نہ کاہلی کے ساتھ، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب لکھا ہے اوامر الہی کی نسبت آسمانوں کی اطاعت اور ربوبیت پروردگار سے متعلق ان کے اقرار سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر یہ سوال ہے۔ اس کے بارے میں دو نظریے ہیں۔ کچھ افراد کا کہنا ہے کہ اس سے مقصود زبان حال سے انجام پانے والا اقرار اور
اطاعت ہے، یعنی خداوند عالم نے انہیں ایسا خلق فرمایا ہے کہ وہ سب علت و معلول کے نظام اور قوانین خلقت کے سامنے سراپا تسلیم ہیں، بغیر اس کے کہ اپنی طرف سے کوئی علم و آگاہی یا ارادہ رکھتے ہوں، کیونکہ وہ بے جان اور جمادات میں سے ہیں۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اوپر مذکور امام علیہ السلام کی تعبیرات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ تمام عالم ہستی بشمول انسان و حیوان اور جمادات نیز تمام آسمانی سیارے عقل و شعور کے حامل ہیں اور اپنے ارادے سے خدا کی ربوبیت و اطاعت کی تصدیق اور اقرار کرتے ہیں۔ البتہ اگر دونوں ہی نظریے صحیح ہوں تو بھی امام علیہ السلام کے بیان کردہ مطالب میں کوئی فرق نہیں آتا، کیونکہ آپ علیہ السلام کا اصل مقصد عظمت خلقت اور حکم خدا کے آگے عالم ہستی کی تسلیم و اطاعت کو بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام بعد فرماتے ہیں مولا کہ ہم پڑھتے ہوئے آگے ہیں پیج 45 پر انورٹڈ کاما، اور ظاہر ہے کہ اگر ان آسمانوں نے اس طرح اس کی ربوبیت کا اقرار نہ کیا ہوتا اور اس کے سامنے سر تسلیم خم نہ کر دیا ہوتا تو وہ کبھی انہیں اپنے عرش کی منزل، ملائکہ کا مسکن، کلمہ طیب اور مخلوق کے عمل صالح کی بلندیوں کا مرکز نہ قرار دیتا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اس عبارت میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرمان الہی کے سامنے آسمانوں کا مطیع ہونا اس بات کا سبب بنا ہے کہ انہیں 3 خصوصیات عطا ہوں۔ پہلی، وہ عرش الہی کا مقام قرار پائے، دوسری، ملائکہ علیہ السلام کا مسکن بنے، تیسری، خدا کے صالح بندوں کے نیک اعمال و گفتار کی بلندی کا مرکز بنے، یعنی اعمال و افعال کو لکھنے اور ان کی حفاظت کرنے والے فرشتے ان اعمال و افعال کو نامہ اعمال میں ثبت کرتے ہیں اور ان میں سے جو قرب الہی کے لائق ہے اسے آسمان پر لے جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ خداوند عالم کسی ایسے مقام کو ہی ان امور کے لیے منتخب فرمائے گا جو اس کی حکمرانی اور سلطنت میں ہوں۔ دوسرے الفاظ میں چونکہ تمام آسمان اس کے دست قدرت میں ہیں، اس لیے اس نے انہیں ان امور کے لیے معین فرمایا ہے۔ مندرجہ بالا جملے میں ملائکہ علیہ السلام سے مراد خاص اور مقرب فرشتے ہیں، ورنہ تو روایات کے مطابق خدا کے فرشتے زمین و آسمان اور عالم ہستی کے ہر گوشے میں موجود ہیں۔ اس بارے میں کہ عرش کی حقیقت کیا ہے انشاءاللہ ہم اسی خطبے کے اگلے حصے میں بیان کریں گے۔ سامعین، اب خطبے کا تیسرا حصہ آ گیا ہے۔ عربی کہاں سے کہاں تک ہے آپ کی سماعتوں کی نظر۔ جعلا، جیم عین لام الف، لام زبر، جعلا نجومہا، یہاں پہ سٹارٹ ہے اور ختم ہو رہا ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں کہ فی بطنہا یہاں پہ ختم ہے اور ہم پیج 46 پر آ گئے ہیں۔ آئیے اب ترجمہ ہم اس کا پڑھتے ہیں۔ انورٹڈ کاما، اللہ نے ان ستاروں کو ایسی روشن نشانیاں قرار دیا ہے کہ جن سے حیران و سرگرداں اطراف زمین کی راہوں میں آنے جانے والے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اندھیری رات کی اندھیاریوں کے سیاہ پردے ان کے نور کی ذوق پاشیوں کو نہیں روکتے اور نہ تاریک راتوں کی تیرگی کے پردے یہ طاقت رکھتے ہیں کہ وہ آسمانوں میں پھیلی ہوئی چاند کے نور کی جگمگاہٹ کو پلٹا دیں۔ پاک ہے وہ ذات جس پر پست زمین کے قطوں، قاف توئے عین واو نون غنہ قطوں اور باہم ملے ہوئے سیاہ پہاڑوں کی چوٹیوں میں اندھیری رات کی اندھیاریاں اور پرسکون شب کی ظلمتیں پوشیدہ نہیں ہیں، اور نہ افق آسمان میں رعد، رے عین دال، رعد کی اور نہ افق آسمان میں رات کی گرج اس سے مخفی ہے، اور نہ وہ چیزیں کہ جس پر بربادیوں کی بجلیاں کوند کر ناپید ہو جاتی ہیں، اور نہ وہ پتے جو ٹوٹ کر گرتے ہیں کہ جنہیں بارش کے نشتروں کی تند ہوائیں اور موسلادھار بارشیں ان کے گرنے کی جگہ سے ہٹا دیتی ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ بارش کے قطرے کہاں گریں گے، وہ کہاں ٹھہریں گے، اور چھوٹی چونٹیاں کہاں رینگیں گی اور کہاں اپنے کو کھینچ کر لے جائیں گی، اور مچھروں کو کون سی روزی کفایت کرے گی، اور مادہ اپنے پیٹ میں کیا لیے ہوئے ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ آئیے اب اس خطبے کے اس حصے کی
ہم شرح و تفسیر پڑھتے ہیں. یاد رہے ہم خطبہ 182 پڑھ رہے ہیں. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں، ہیڈنگ ہے شرح و تفسیر میں کہ خدا کا علم تمام چیزوں پر محیط ہے. یہ ہیڈنگ ہے. تفصیلات یوں ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام آسمانوں کی وسعتوں میں پھیلے عظمت خدا کے آثار اور عالم بالا کی حیرت انگیز چیزوں کو بیان کرتے ہوئے ستاروں اور چاند کے بارے میں گفتگو فرماتے ہیں. شارح نہج البلاغہ اور معروف سنی عالم ابن ابی الحدید معتزلی امام علیہ السلام کے خطبے کے اس حصے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ حصہ فصیح ترین جملوں اور زیبا ترین عبارتوں پر مشتمل ہے، جس میں خدا کی توحید و تمجید بہترین صورت میں بیان کی گئی ہے. چنانچہ امام فرماتے ہیں سب سے پہلے انورٹڈ کاما میں کہ اللہ نے ان ستاروں کو ایسی روشن نشانیاں قرار دیا ہے کہ جن سے حیران و سرگرداں اطراف زمین کی راہوں میں آنے جانے والے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. انورٹڈ کاما کلوز. پھر لکھا ہے کہ امام کا یہ جملہ قرآن مجید میں بیان کیے گئے ستاروں کی جانب اشارہ ہے. کون سا جملہ؟ کہ اور ستاروں کے ذریعے سے لوگ ہدایت پاتے ہیں. پھر لکھا ہے کہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے. اچھا یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر جو یہ لکھا ہے کہ ستاروں کے ذریعے پاتے ہیں، اس کا حوالہ ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 16. اور پھر لکھا ہے کہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ اور وہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے ستارے قرار دیے تاکہ ان کے ذریعے خشکی، صحراؤں اور سمندروں میں تاریکی سے ہدایت پاؤ. اور یہاں پر حوالہ ہے سورہ انعام آیت نمبر 97. آئیے آگے چلتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ثابت ستارے جن کی اکثریت آسمان کے ستاروں میں شامل ہے ہمیشہ ایک خاص اور معین جگہ سے طلوع ہو کر ایک مخصوص جگہ غروب ہوتے ہیں، اور آسمان میں ان کی جگہوں کے ذریعے شمال، جنوب اور مشرق و مغرب کا تعین کیا جاتا ہے. یہ ستارے تاریک راتوں میں سمندروں اور صحراؤں میں طویل سفر کرنے والوں کے لیے بہترین رہنما ہیں. اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام ایک نئے نقطے کی جانب اشارہ فرماتے ہیں. آئیے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں کہ مولا کس نقطے کی جانب اشارہ فرما رہے ہیں. ہم پیج 48 پر آ گئے ہیں. لکھا ہے اندھیری رات کی اندھیاریوں کے سیاہ پردے ان کے نور کی زوپاشیوں کو نہیں روکتے، اور نہ تاریک راتوں کی تیرگی کے پردے یہ طاقت رکھتے ہیں کہ وہ آسمانوں میں پھیلے ہوئے چاند کے نور کی جگمگاہٹ کو پلٹا دیں. انورٹڈ کاما کلوز. اب تفصیل یوں ہے کہ دراصل امام علیہ السلام یہاں ایک ظریف نقطے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ خداوند عالم نے ایک طرف تو رات کی تاریکی کو مخلوقات کے آرام و آسائش کے لیے ایک بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے، اور دوسری جانب سمندر اور صحراؤں میں راستوں کی شناخت اور جہت کے تعین کے لیے ستاروں کو علامت اور نشانی قرار دیا ہے، اور چاند کو روشن چراغ بنایا ہے. نور کے یہ دونوں منبع کچھ ایسے تخلیق کیے گئے ہیں کہ یہ اپنی جگہ روشنی بھی بکھیرتے ہیں، اور ساتھ ہی رات کی ظلمت اور اس کے وجود کے فلسفے کو بھی زائل نہیں کرتے. اور یوں نور و ظلمت کا دو مختلف اہداف کے ساتھ باہم جمع ہونا خداوند عالم کی بے پایاں قدرت کے نمونوں میں سے ایک ہے. عالم ہستی میں خداوند عالم کی عظمت و قدرت کی نشانیاں بیان کرنے کے بعد امام علیہ السلام زمین و آسمان کے تمام موجودات اور ان کے تمام حالات کی نسبت اس کے وسیع علم کو بیان فرماتے ہیں، اور 10 سے زیادہ مثالیں بیان کرتے ہوئے علم خدا کی وسعت کو قاری کے سامنے مکمل طور پر مجسم فرماتے ہیں. ہم آ گئے ہیں پیج 49 پر، اور ساتھ میں اب ہم آگے چلتے ہیں. انہوں نے کہا جو مولا فرماتے ہیں تو وہ ترجمہ اس کا ہم پڑھ رہے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس پر پست زمین کے قطعوں اور باہم ملے ہوئے سیاہ پہاڑوں کی چوٹیوں میں اندھیری رات کی اندھیاریاں اور پرسکون شب کی ظلمتیں پوشیدہ نہیں ہیں، اور نہ افق آسمان میں رعد کی گرج اس سے مخفی ہے، اور نہ وہ چیزیں کہ جن پر بربادیوں کی بجلیاں
कोंद कर नापैद हो जाती हैं, और न वो पत्ते जो टूट कर गिरते हैं कि जिन्हें बारिश के नश्तरों की तुंद हवाएं और मूसलाधार बारिशें उनके गिरने की जगह से हटा देती हैं। वो जानता है कि बारिश के कतरे कहाँ गिरेंगे और कहाँ ठहरेंगे, और छोटी चींटियाँ कहाँ रेंगेंगी और कहाँ अपने को खींच कर ले जाएंगी, और मच्छरों को कौन सी रोज़ी किफ़ायत करेगी, और मादा अपने पेट में क्या लिए हुए है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। बिलाशुबा ऊपर की सत्रों में ज़मीन व आसमान समेत तमाम मौजूदात की निस्बत खुदावंद आलम के इल्म व आगाही से मुताल्लिक़ इमाम अलैहिस्सलाम के बयान करदा नुकात के किस तरह कायनात की अजीम तरीन नीज़ छोटी से छोटी और मख्फी तरीन अशिया जैसे वो जनीन जो रहम के 3 पर्दों में छुपा हुआ होता है और सबकी निगाहों से मख्फी होता है, इससे भी खुदावंद ताला आगाह होता है। पर वक्त और तवज्जो इंसान को इस बारे में सोचने पर मजबूर करती है कि क्या इन सब हक़ाइक़ के बाद भी ये मुमकिन है कि हमारी गुफ्तार और किरदार हत्ता के फ़िक्र ख्याल और नीयतें भी खुदा से पिन्हा रहें और हमारे आमाल में से कोई चीज़ उससे पोशीदा रहे। यहाँ पर सवालिया निशान है। ये बात बजाय खुद तमाम अशिया की बाबत खुदा के वसी इल्म पर ईमान के अहम तरीन तरबियती आसार में से एक है। और आइए पेज 50 पर हम आ गए। लिखा है, दिलचस्प बात यह है कि जब इमाम अलैहिस्सलाम रात की तारीकी या उसके सुकून के बारे में गुफ्तगू करते हैं तो बुलंद तरीन पहाड़ों से लेकर मुख्तलिफ टीलों तक ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद उसके असरात को भी बयान फरमाते हैं, और जब पत्तों के झड़ने का तस्करा फरमाते हैं तो उनके झड़ने के मुख्तलिफ असबाब जैसे तूफ़ान, तेज़ बारिश के बारे में भी बहस फरमाते हैं, और जब बारिश के कतरों के गिरने से मुताल्लिक़ बयान फरमाते हैं तो ज़मीन की गहराइयों में उनकी करारगाहों के बारे में भी गुफ्तगू फरमाते हैं जो पानी के लिए पुरबरकत ज़ख़ीरों का सामान होती हैं। नीज़ जब एक हेशीन रे बड़ी ये की ग़िज़ा का तस्करा फरमाते हैं तो उसकी मिक़दार की तरफ भी इशारा फरमाते हैं। यही वो बातें हैं जो इस खुतबे को नहजुल बलागा के फसी व बलीग़ तरीन खुतबों की फ़हरिस्त में ले आती है, यानी ऐसी फसाहत व बलागत जो एजाज़ की हद तक हो। ये बात भी वाज़ेह है कि इस खुतबे की बहुत सी ताबीरें कुरानी आयात से माखूज़ हैं जिनमें खुदावंद आलम ने तमाम मौजूदात की निस्बत अपने इल्म व आगाही की जानिब इशारा फरमाया है। चुनाचे इरशाद होता है, इन्वर्टेड कॉमा हम तर्जुमा पढ़ रहे हैं, सूरह राद आयत नंबर 8 इरशाद होता है कि और अल्लाह ही जानता है जो कुछ हर मुअन्नस अपने पेट में उठाए फिरती है और रहमों में जो कमी बेशी होती है, और उसके नज़दीक हर चीज़ एक ख़ास अंदाज़े के मुताबिक है। सूरह राद आयत नंबर 8। एक और जगह इरशाद होता है सूरह लुक़मान आयत नंबर 34, तर्जुमा, बेशक अल्लाह ताला ही के पास क़यामत का इल्म है, वही बारिश नाजिल फरमाता है और माँ के पेट में जो है उसे जानता है। सूरह लुक़मान आयत नंबर 34। और अब आइए हेडिंग आ गई है, पढ़ते हैं नुक्ता, और ये पढ़ते पढ़ते हम पेज 51 पे आ जाएंगे। लिखा है इसमें पहली हेडिंग है कि अनवा क्या चीज़ है। अलिफ नून वाव अलिफ हमज़ा और अलिफ के ऊपर फतहा है। तो अनवा क्या चीज़ है, यहाँ पे सवालिया निशान है। तफसीलात हैं कि खुतबे के इस हिस्से में अनवा यानी तुंदो तेज़ हवाओं का तस्करा हुआ है। मुनासिब है कि इससे मुताल्लिक़ मुफस्सल गुफ्तगू की जाए। अनवा नौ नून वाव हमज़ा की जमा है। लुगत में इसके माने सितारों के तुलू या गुरूब होने के हैं, लेकिन अमूमन ये सितारों के तुलू होने के माने में इस्तेमाल होता है, अगरचे बाज़ दीगर ने गुरूब के माने भी इसमें इजाफ़ा किए हैं और इस लफ्ज़ को लुगाते अज़दाद अलिफ ज़ाद दाल अलिफ दाल में से जाना है। अरबों के एतक़ाद में से एक ये था कि चाँद एक साल में अपनी गर्दिश के दौरान 28 मनाजिल तय करता है और हर मंजिल 13 दिन की मुसाफत पर होती है, और इसकी हर मंजिल का आगाज़ मशरिक़ में एक सितारे के तुलू और मगरिब में एक सितारे के गुरूब के साथ होता है। उनका ये भी अक़ीदा था कि हर मंजिल के आगाज़ के साथ मौसम में कोई दिगरगूनी होती है और बारिश आने लगती है। इसीलिए वो कहा करते थे कि मुतिरना
مترنا میم توئے رے مترنا بنو اے فلان، یعنی یہ بارش فلاں ستارے کے طلوع یا غروب کے ساتھ مربوط ہے۔ اس عقیدے نے بتدریج خرافات اور بت پرستی کی شکل اختیار کی، اور ان کا عقیدہ یہ ہو گیا کہ بارش کی اصل وجہ وہی طلوع یا غروب ہونے والا ستارہ ہے، لہٰذا اسی سے امیدیں وابستہ رکھنی چاہیے اور اسی سے بارش کی درخواست کرنی چاہیے۔ یہاں پہ چاہیے، اس کو جملے کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ اس عقیدے نے بتدریج خرافات اور بت پرستی کی شکل اختیار کی، اور ان کا عقیدہ یہ ہو گیا کہ بارش کی اصل وجہ وہی طلوع یا غروب ہونے والا ستارہ ہے، لہٰذا اسی سے امیدیں وابستہ رکھنی چاہیے اور اسی سے بارش کی درخواست بھی کرنی چاہیے۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ نے بہار الانوار کی جلد 55 میں انواع کے وسیلے سے بارش طلب کرنے نیز بدشگونی اور انسانی تقدیر میں اس کے عمل دخل کا عقیدہ رکھنے کی ممانعت کی ہے کے عنوان سے ایک مفصل باب مرتب کیا ہے، جس میں متعدد روایات نقل کی ہیں۔ من جملہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی یہ روایت ہے کہ جس میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں، انورٹڈ کاما کے 3 کام جاہلیت کے اعمال میں سے ہیں: اپنے نسب پر فخر و مباحات کرنا، دوسروں کے حسب و اصلیت پر بلا وجہ طنز کرنا، بریکٹ میں لکھا ہے یا معمولی سی بات پر دوسروں پر ناجائز اولاد ہونے کا الزام لگانا، بریکٹ کلوز، اور انواع یعنی ستاروں کے وسیلے سے بارش طلب کرنا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 55 صفحہ نمبر 315۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ اگر کوئی اسی مطلب کو علم نجوم کی بحث کی صورت میں پیش کرے اور کہے کہ چاند کی مختلف منزلوں میں نمودار ہونے والے 28 ستاروں میں سے ہر ایک کے ظاہر ہوتے وقت باذن الہی تیز ہوا چلتی یا بارش برستی ہے، تو اس نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے اور نہ اس کی کوئی ممانعت ہے، لیکن جاہل عرب ہواؤں اور بارشوں کی پیدائش کو ہی ان ستاروں سے منسوب کرتے تھے جو کہ در حقیقت ارباب انواع، یہ ارباب انواع انورٹڈ کاما میں ہے، الف نون واو الف عین، ارباب انواع پر عقیدے کے قبیل سے ہے، جو ایک قسم کا شرک ہے، کیونکہ یہ لوگ ارباب انواع کے لیے مستقل تاثیر کے قائل ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امام علیہ السلام کی بیان کردہ اس تعبیر کہ جب مولا فرماتے ہیں کہ تزیلھا ان مسقطھا اواصف الانواع، اس پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا، کیونکہ یقیناً امام علیہ السلام کی مراد یہ ہے کہ جو بھی حالات ستاروں کے طلوع یا غروب کے وقت پیش آتے ہیں وہ حکم خدا سے ہی پیش آتے ہیں۔ اور اب آئیے تیسرا حصہ مکمل کرنے کے بعد چوتھا حصہ پڑھتے ہیں۔ اس میں عربی کہاں سے کہاں تک ہے، آپ کی سماعتوں کی نظر۔ والحمد للہ القائن، یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور ختم ہو رہی ہے بے ظلمتہ کل نورن، ترجمہ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو عرش و کرسی، زمین و آسمان اور جن و انس سے پہلے موجود تھا، نہ انسانی وہموں سے اسے جانا جا سکتا ہے اور نہ عقل و فہم سے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اسے کوئی سوال کرنے والا دوسرے سائلوں سے غافل نہیں بناتا اور نہ بخشش و عطا سے اس کے ہاں کچھ کمی آتی ہے۔ وہ آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا اور نہ کسی جگہ میں اس کی حد بندی ہو سکتی ہے، نہ ساتھیوں کے ساتھ اسے متصف کیا جا سکتا ہے اور نہ اعضاء و جواری کی حرکت سے وہ پیدا کرتا ہے اور نہ حواس سے وہ جانا پہچانا جا سکتا ہے اور نہ انسانوں پر اس کا قیاس ہو سکتا ہے۔ وہ خدا کہ جس نے بغیر اعضاء و جوارے اور بغیر گویائی اور بغیر حلق کے کووں کو ہلائے موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کیں اور انہیں اپنی عظیم نشانیاں دکھلائیں۔ اے اللہ کی
اے اللہ کی توصیف میں رنج و تعب اٹھانے والے، اگر تو اس سے عہدہ برا ہونے میں سچا ہے تو پہلے جبرائیل علیہ السلام و میکائیل علیہ السلام اور مقرب فرشتوں کے لاؤ لشکر کا وصف بیان کر کہ جو پاکیزگی و طہارت میں اس عالم میں سر جھکائے پڑے ہیں کہ ان کی عقلیں ششدر و حیران ہیں کہ وہ اس بہترین خالق کی توصیف کر سکیں۔ صفتوں کے ذریعے اور چیزیں جانی پہچانی جاتی ہیں، صفتوں کے ذریعے وہ چیزیں جانی پہچانی جاتی ہیں جو شکل و صورت اور اعضاء و جوارح رکھتی ہوں، اور وہ کہ جو اپنی حد انتہا کو پہنچ کر موت کے ہاتھوں ختم ہو جائیں۔ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے کہ جس نے اپنے نور سے تمام تاریکیوں کو روشن و منور کیا ہے اور ظلمت عدم بریکٹ میں لکھا ہے عدم ظلمت سے ہر نور کو تیرہ و تار بنا دیا ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں پر چوتھا حصہ مکمل ہو گیا، یعنی کہ ہم نے اس کا ترجمہ مکمل پڑھ لیا۔ اور اب پڑھتے ہیں شرح و تفسیر۔ ہیڈنگ ہے ہم صفات خدا کے سمجھنے سے عاجز ہیں۔ تفصیلات ہیں کہ امام علیہ السلام عالم ہستی میں خدائے متعال کی خلقت و اطاعت کی عظمت اور اس کی نشانیوں کو بیان کرنے کے بعد خدا بند عالم کی صفات بیان فرماتے ہیں۔ خطبے کے اس حصے میں خدا کی صفات ثبوتیہ و سلبیہ نیز صفات فعل کی نہایت خوبصورت انداز میں تشریح فرماتے ہیں۔ یوں آپ علیہ السلام معرفت الہی کے سلسلے میں درس و بیان کو اپنے مخاطبین کے لیے مکمل فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام خدا کی ازلیت کو بیان کرتے ہیں جو یقیناً اس کی ابدیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ انورٹڈ کاما کہ تمام حمد و ثنا کے لیے ہے جو عرش و کرسی زمین و آسمان اور جن و انس سے پہلے موجود تھا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ 6 امور مجموعہ عالم کی طرف اشارہ ہیں کیونکہ یہ اصل و اساس اور باقی ان کے تابع اور بعد کے ہیں۔ بہرحال یہ جملہ خداوند متعال کے اہم ترین جمالی اور صاف میں سے ایک کی طرف اشارہ ہے کہ باقی صفات اس کی جانب پلٹتی ہیں اور وہ اس کی ذات پاک کا ہر جہت سے لامتناہی ہونا ہے۔ ہر مخلوق کے وجود میں آنے کا کوئی نہ کوئی سبب اور تاریخ ہوتی ہے سوائے ذات الہی کے، وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ یوں آپ علیہ السلام اس وصف کے بعد 11 صفات سلبیہ کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں اور تمام صفات سلبیہ کا منبع اور سرچشمہ اس ذات اقدس کی لامتناہیت ہے۔ پہلے اور دوسرے جملے میں مولا فرماتے ہیں کہ نہ وہموں سے اسے جانا جا سکتا ہے اور نہ عقل و فہم سے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اب انورٹڈ کاما نہج البلاغہ کے بعد شارحین نے ان دونوں جملوں کے درمیان فرق کے بارے میں کہا ہے کہ وہم جزیات کے سمجھنے کی طرف اشارہ ہے تو جبکہ فہم کلیات کے سمجھنے کی طرف۔ یہاں یہ احتمال بھی پایا جاتا ہے کہ وہم تخمینے اور اندازے کی طرف اشارہ ہو اور فہم سمجھ اور یقین کی طرف، یعنی نہ علم کے ذریعے سے خدا تک رسائی ممکن ہے اور نہ ظن و گمان کے ذریعے۔ اس کے علاوہ پہلا جملہ خداوند عالم کے اصل وجود کے سمجھنے کی طرف اور دوسرا اس ذات اقدس سے متعلق اندازے کی جانب اشارہ ہے۔ پھر تیسرے اور چوتھے جملے میں صفات سلبیہ کی جانب یوں اشارہ مولا فرما رہے ہیں انورٹڈ کاما کہ اسے کوئی سوال کرنے والا دوسرے سائلوں سے غافل نہیں بناتا اور نہ بخشش و عطا سے اس کے ہاں کچھ کمی آتی ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ انسان کتنا ہی ذہین اور عقل مند کیوں نہ ہو، جب ایک یا چند آدمی کسی اہم مطلب کے بارے میں اس سے گفتگو کریں تو ایک وقت میں وہ ان سب کی باتوں کو سمجھ نہیں سکتا کیونکہ ایک شخص کی طرف توجہ اور اس سے بات کرنا اور اسے دوسروں کی جانب توجہ سے باز رکھے گا۔ ایسا اس لیے کہ اس کا وجود محدود ہے، لیکن خدا کی ذات اقدس ایسی ہے کہ تمام مخلوقات آنے واحد میں اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجات طلب کریں تو وہ ان سب کی آوازیں سنے، بلکہ وہ ان سب کی نیتوں سے بھی باخبر ہے۔
کوئی بھی سائل اسے اپنے سوال کے ذریعے دوسروں سے غافل نہیں بنا سکتا۔ اسی طرح اگر تمام بندے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی حاجت کو اس سے طلب کریں اور وہ ان سب کی حاجتوں کو ایک ہی وقت میں پورا کرے تو اس کے لامتناہی خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی واقع نہ ہوگی، اور روایت کے مطابق یہ سب ملا کر اس رطوبت کی مانند ہے جو کسی سوئی کے سمندر سے چھونے پر حاصل ہوتی ہے۔ اور اب چلتے ہیں، ہم پیج 55 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے سوئی پر لگنے والی یہ معمولی سی رطوبت سمندر میں کوئی کمی پیدا نہیں کر سکتی، بلکہ یہ سب اس سوئی کی رطوبت سے بھی کم ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کا خالق اور فیض و عطا کا ابلتا ہوا چشمہ ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام 5ویں اور 6ٹھی صفت میں چھٹی صفت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما وہ آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا اور نہ کسی جگہ میں اس کی حد بندی ہو سکتی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ البتہ وہ ہر چیز اور ہر جگہ کو دیکھتا ہے اور پوری کائنات اس کے سامنے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح واضح ہے، تاہم نہ اسے آنکھ کی ضرورت ہے اور نہ کسی جگہ کی، کیونکہ وہ ذات زمان و مکان اور جسمانی عوارض و خصوصیات سے برتر ہے۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام 7ویں اور 8ویں صفات کو بیان فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما کہ اور نہ ساتھیوں کے ساتھ اسے متصف کیا جا سکتا ہے اور نہ اعضاء و جوارح کی حرکت سے وہ پیدا کرتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے کہ ازواج زوج کی جمع ہے جس کے بہت سے معنی ذکر ہوئے ہیں، جیسے شبیہ، مانند، ہمتا، ہمسر، ساتھی، ضد اور ترکیب وغیرہ۔ اس میں کوئی اشکال نہیں کہ یہ تمام معانی مندرجہ بالا جملے میں جمع ہوں، یعنی خدا بند عالم ان تمام امور سے منزہ ہے۔ اور پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ ولا یخلق بعلاج کا جملہ اس جانب اشارہ ہے کہ اگر انسان اور دوسری تمام مخلوقات مل کر کسی چیز کو خلق کرنا چاہیں یا واضح لفظوں میں مختلف چیزوں کی ترکیب سے کوئی نئی شکل اور صورت پیدا کرنا چاہیں تو یقیناً وہ وسائل کی مدد سے ہی ایسا کریں گے، جو کبھی آسان اور کبھی سخت ہوتا ہے، مگر خدا بند عالم وہ خالق ہے جو کبھی اوزار و اسباب کا محتاج نہیں ہوتا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ اس کی انورٹڈ کاما میں ہم پڑھ رہے ہیں سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 کہ اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے کہتا ہے کہ ہو جاؤ تو وہ ہو جاتی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ سامعین یہاں پہ پیج 55 پر آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں، اگلی نشست میں یہی جو ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں اس سے آگے چلیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔